الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله مولانا العلي العظيم. آج کی آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر طرح کا اقتدار دنیا میں اللہ کو حاصل ہے. ہر چیز کے مالک دنیا میں بھی اللہ ہیں، کل جب قیامت آئے گی تب بھی اللہ ہوں گے. تو آج کی آیات میں اللہ اپنی قدرت کے اظہار کو بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طاقت اور قوت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو رات کی تاریکی کو دن سے بدلتا ہے. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے یہ کام، تو اگر قیامت تک اللہ رات کو رات رہنے دیں اور دن نہ نکالیں تو کون سی وہ طاقت ہے جو رات کی تاریکی کو دن سے تبدیل کر دے. اللہ فرماتے ہیں کیا اتنی بھی حقیقت تم کو نظر نہیں آتی؟ پھر فرمایا کہ بتاؤ کون سی وہ طاقت ہے جو دن کی روشنی کو رات کی تاریکی میں تبدیل کر دیتی ہے. آپ سوچیں اگر ساری زندگی دن ہی دن رہے تو آپ آرام کس وقت کریں گے؟ اور اگر ساری زندگی دن ہی دن رہے تو آدمی ایک طرح کی اکتاہٹ میں چلا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ رات اور دن کا الٹ پھیر، رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ رات کی تاریکی میں سکون حاصل کرو. یعنی دن کے بعد جو تھکان ہو گئی رات آئی ہے تاکہ اس تھکان کو اور دماغی اور جسمانی کام سے چھٹی حاصل کر کے راحت حاصل کرو. اور دن کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ اجالے میں کاروبار کر سکو، اللہ کی طرف سے اللہ کے فضل سے روزی کو تلاش کر سکو. اللہ نے فرمایا کہ دن کو بنایا گیا ہے روشنی کے لیے تاکہ اللہ کے فضل سے روزی کو تلاش کرو. یہاں سمجھانا مقصود یہ ہے
کہ آدمی اگرچہ کام کرتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، لیکن روزی ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی، اس کے مقدر میں ہوتی ہے جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ لہذا جب روزی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور نعمت کے ناشکری سے بچو، اس لیے کہ محنت تو سب کرتے ہیں، لیکن روزی یہ اللہ کے فضل سے جس کو ملا کرتی ہے تو سمجھو کہ اللہ کی خاص توجہ ہوئی ہے، لہذا اس پر شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو۔ یہاں آپ غور کریں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو چاند، سورج، اسی طرح رات کا آنا جانا، یہ سب اتنی ظاہر سی بات ہے، الٹ پھیر، اور پھر رات میں کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا، یہ سب اتنی موٹی باتیں ہیں کہ جو آپ کو اللہ کے ایک ہونے پر اور خالق و مالک ہونے کا پتہ دیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر اللہ نے رات کو آرام کے لیے نہ بنایا ہوتا اور آرام کے لیے کوئی اور وقت ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ اختیار دے دیا جاتا کہ آرام کر لو ایک وقت میں، تو کوئی کہتا فلانے وقت میں آرام کریں گے، کوئی کہتا فلانے وقت میں آرام کریں گے۔ اللہ نے ایک وقت ایسا بنا دیا کہ جس میں سب لوگ آرام کرتے ہیں، اور اس کو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے، اور رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ آپ جو رات میں نیند سے سو کر سکون حاصل کرتے ہیں، آپ اگر پورے دن بھی سوتے رہیں تو وہ سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ سکون رات کی نیند میں ہوتا ہے۔ لہذا اتنی موٹی سی بات اللہ فرماتے ہیں کہ سمجھو کہ رات کا آنا جانا اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہوا کرتا ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ رات کے بجائے رات میں دن کو نکال دے یا دن میں اچانک رات کو لے آئے۔ یہ تمام تغیرات رات اور دن میں یہ اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، اور سب کو سونے کا ایک وقت بنایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک کام کرے تو دوسرے کی نیند میں خلل آئے۔ اللہ نے سب کے سونے کا ایک وقت بنایا۔ دوسری بات یہاں سوچنے کی یہ ہے جو اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ رب العالمین کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سورج، چاند اور رات اور دن کا آنا، اس میں اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اسباب کے درجے میں ہیں۔ اللہ جب چاہیں گے ان اسباب میں سے سبب کو ختم کر دیں گے، جب چاہیں گے سورج کو بے نور کر دیں گے، جب چاہیں گے سورج کو مشرق سے نکالنے کے بجائے مغرب سے نکال دیں گے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں دنیا میں اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ اللہ کا چلتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ دن آ رہا ہے سورج کی وجہ سے، یہ غلط ہے۔ دن نکل رہا ہے اللہ کی مرضی سے، لہذا ڈرنا سورج سے نہیں چاہیے، ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ کیوں؟ کب چاہیں گے اللہ؟ جب چاہیں گے تو سورج کو مغرب سے نکال دیں گے، جب چاہیں گے تو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریکی پھیلا دیں گے۔ لہذا اسباب سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ مسبب الاسباب سے ڈرنا چاہیے۔ اس کو میں اگر عام زبان میں سمجھاؤں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس ہتھیار ہے، بندوق ہے، تو لوگ بندوق سے نہیں ڈرتے بلکہ بندوق چلانے والے سے ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قاتل ہے، اس نے تلوار چلائی، تلوار چلا کر کسی کو مار دیا، تو قتل کرنے والی در حقیقت ذات ہے وہ قاتل کی، تلوار کو تو سہارا بنایا ہے،
تو لوگ تلوار سے نہیں ڈرتے، تلوار چلانے والے سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دنیا میں دیکھیں کہ اگر کوئی گولی چلائے گا، بندوق سے وار کرے گا، تو لوگ بندوق سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ نہیں کہا جاتا کہ بندوق نے مارا ہے، بلکہ بندوق چلانے والے کی طرف الزام لوٹتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ لوگ قاتل سے ڈرتے ہیں، لوگ سبب کو اختیار کرنے والے سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس مثال کو سمجھیں کہ دنیا میں ایک عارف کی نگاہ اس بات پر ہونی چاہیے، سچے پکے مسلمان کی، کہ ہمیں سبب سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ مسبب الاسباب جو دنیا کے بنانے والے ہیں، جب وہ بدلہ لینے پہ آ جائیں گے تو سورج کو بھی بے نور کر دیں گے اور چاند بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لہذا دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس بات پر اعتقاد اور یقین رکھنا چاہیے کہ سب کچھ یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کا فعل ہوتا ہے جو دنیا میں حالات کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک اور بات اللہ نے فرمائی کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، مراد ہے پیغمبر کو لائیں گے، جو پیغمبر اپنی امت کے بارے میں کفر و شرک کے متعلق گواہی دیں گے۔ یہاں حدیث میں آتا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں میری ضرورت محسوس ہو قیامت کے دن تو مجھے سب سے پہلے حوض کوثر پر تلاش کرنا، میں نہ ملوں تو وہاں ملوں گا، یہاں ملوں گا۔ اللہ کے نبی کی ایک بڑی حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لوگ آئیں گے میرے پاس قیامت کے دن، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا لیکن فرشتے ان کو دھتکار رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اے فرشتوں، یہ تو میرے امتی ہیں، نماز کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہیں، ہاتھ پیر وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو میرے قریب لاؤ، تم جھڑک کیوں رہے ہو؟ اس وقت فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے امتی ہیں، حوض کوثر پر آپ ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیا تھا، لہذا آج نہ تو یہ حوض کوثر پر آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ آپ ان کو حوض کوثر سے جام کوثر پلا سکتے ہیں، لہذا آپ ان کو اپنے سے الگ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دھتکار دیں گے اور کہہ دیں گے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ روایت مختلف احادیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہر نبی کو اس کی امت کا گواہ بنا کر پیش کریں گے، لیکن اور نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی بھی دیں گے، سفارش بھی کریں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ نبی اپنی امت یا اپنے لوگوں سے اظہار بیزاری بھی کریں گے۔ وہ وقت وہ ہوگا یا ان لوگوں کے متعلق اظہار بیزاری کریں گے کہ جنہوں نے دین کے اندر، نبی کے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی۔ بہرحال آج کی آیات میں اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے اور اپنی طاقت کا اظہار آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اے پیغمبر، آپ لوگوں سے کہیں ذرا یہ بات تو بتلاؤ، اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے، یعنی ہمیشہ رات ہی ہو جائے، دن نہ نکلے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر روشنی آتی ہے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت سے آتی ہے۔ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟
دیکھیے یہاں اللہ نے رات میں غور کرنے کا حکم فرمایا تو رات میں دکھتا نہیں ہے، بلکہ رات میں سننے کا فرمایا کہ رات میں چونکہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا اس لیے فرمایا کہ رات کے حالات میں سنو۔ یہاں افلا تسمعون اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جہاں دن کی بات آئے گی تو فرمایا کہ دن میں دیکھو۔ چنانچہ آگے اللہ فرماتے ہیں قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون۔ اے پیغمبر آپ کہیں ذرا یہ بات تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دیں تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو۔ معلوم یہ ہوا کہ رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی فطرت کے خلاف رات میں نہ سوئے اور دن میں سوئے تو وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا جو سکون رات کی نیند میں ملتا ہے۔ بھلا کیا تمہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، یعنی دن میں دیکھو اور رات میں سنو کہ اس طرح کے حالات کون تبدیل کرتا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، سورج میں بھی، چاند میں بھی، رات اور دن کے آنے جانے میں بھی۔ کیوں؟ اب جب حکم اللہ کا چلتا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ تم دن میں رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اور یہ اس وجہ سے تاکہ اگر تمہیں دن میں روزی مل جائے تو شکر ادا کرو، رات میں سکون مل جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور لوگو وہ دن نہ بھولو جب مشرکوں کو اللہ پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور اللہ کے علاوہ لوگوں نے جتنی باتیں گھڑ رکھی تھیں سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔